بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفیق پراچا۔ ناظرین، ہم نے سنا اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک ملک کا وزیر اعظم یا ایک پریزیڈنٹ کسی غیر ملکی دورے پر باہر جاتے ہیں تو اس ملک کے وزیر اعظم یا اعلیٰ حکام ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں آج آپ سے کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے یا کسی وزیر اعظم میں آپ سے کسی وزیر اعظم یا کسی صدر کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ سے ایک غریب پاکستانی مزدور کے حوالے سے بات کروں گا جن کو امریکی ایئرپورٹ پر امریکی نائب صدر نے ریسیو کیا۔ جی، یقیناً آپ شوق ہوئے ہوں گے، آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ کیسا غریب مزدور ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غریب مزدوروں کو پاکستان میں ہم نہیں دیکھتے، ہم میں سے کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ ایک پاکستانی مزدور کو امریکی نائب صدر کیسے ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ میں موجود ہوں گے۔ تو یہ کنفیوژن، یہ حیرانگی آپ کی میں دور کرتا ہوں۔ آئیے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ یہ بات ہے 20 مئی 1961 کی۔ 1961 میں جب امریکی نائب صدر لینڈن بی جانسن پاکستان کے دورے پر کراچی میں موجود تھے، ایک دن برک روڈ سے گزر رہے تھے، ان کا قافلہ گزر رہا تھا۔ سڑک کے کنارے پر ایک غریب اونٹ والا موجود تھا جن کا نام رشید احمد تھا۔ ناظرین، امریکی نائب صدر کی نگاہ اس غریب مزدور پر پڑی۔ انہوں نے قافلے سے کہا رکیے، قافلہ روکا گیا۔ نائب صدر گاڑی سے اترے، چل کر روڈ کے کنارے پر گئے اور اس غریب مزدور کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ دعا سلام کی۔ اس کے بعد وہ غریب کی سادگی سے کافی متاثر نظر آئے۔ انہوں نے رشید احمد سے کہا کیوں نہ آج کے بعد ہم دوست بنے۔ رشید احمد نے کہا جی بالکل، کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ کو امریکہ انوائٹ کروں تو کیا آپ میری انویٹیشن پر امریکہ آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، کیوں نہیں، شکریہ۔ یہ 2-3 منٹ کی ملاقات اختتام پذیر ہوئی۔ امریکی نائب صدر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح پاکستان کے بڑے اخبارات میں بڑی خبریں چھپی تھی۔ اس خوبصورت ملاقات کی بہترین تصاویر اخباروں میں شائع ہوئے تھے، یعنی کہ غریب اونٹ والا رشید احمد راتوں رات بڑا آدمی بن گیا۔ امریکی نائب صدر اپنا سرکاری دورہ ختم ہونے کے بعد امریکہ چلے گئے۔ امریکی نائب صدر کے یہاں سے رخصت ہونے کے چند دن بعد جنگ اخبار کے ایک مضمون نگار، ایک کالم نگار ابراہیم جلیس نے ایک آرٹیکل لکھا۔ انہوں نے اپنے کالم وغیرہ میں اس خوبصورت ملاقات کی بہترین الفاظ میں ترجمانی کی۔ انہوں نے امریکی نائب صدر کی تعریف کی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ امریکی سفارت خانے نے اس آرٹیکل کی انگریزی میں ترجمہ کر کے امریکہ روانہ کیا۔ یہ آرٹیکل جیسے ہی امریکی نائب صدر کو پہنچا، انہوں نے پڑھا تو چونک گئے، کیونکہ انہیں اپنا وعدہ یاد آیا جو انہوں نے پاکستانی غریب مزدور سے کیا تھا۔ امریکی نائب صدر نے فوری طور پر حکم دیا کہ اس غریب مزدور کو امریکی ریاست کی جانب سے سرکاری طور پر انویٹیشن بھیجی جائے۔ اگلے روز پاکستان کے چند صحافی امریکی سفارتکار لنڈی کے علاقے میں موجود رشید احمد کے بوسیدہ خیمے میں پہنچے۔ رشید احمد
اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ ہم آپ کے دوست یعنی کہ امریکی نائب صدر کی جانب سے آپ کے لیے دعوت نامہ لائے ہیں اور وہ آپ کو امریکہ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، رشید احمد کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، کچھ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ امریکی سفارتکاروں نے جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں جتنے دن وہاں رہوں گا میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ میں تو روزانہ کے معمول پر چند پیسے کما کر ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ تو ان کی یہ مشکل امریکی سفارتکار نے حل کر دی۔ امریکی سفارتکار نے کہا کہ جب تک آپ امریکہ سے ہو کر واپس نہیں آتے تب تک ہم یومیہ 25 روپے آپ کے خاندان کو ادا کریں گے۔ رشید احمد مطمئن ہوئے، انہوں نے جانے کی حامی بھری اور امریکہ جانے کی تیاریاں شروع کی۔ ناظرین، حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 3 شیروانیاں اور 1 جنا کیپ تحفے میں دیے گئے تاکہ یہ غریب پاکستانی جب امریکہ پہنچے تو ایک باوقار پاکستانی نظر آئے۔ انہیں جانے سے پہلے کچھ تقاعد بھی دیے تاکہ وہ اپنی طرف سے امریکی نائب صدر کی خدمت میں پیش کر سکے۔ 14 اکتوبر 1961 کو وہ تاریخی دن آ گیا جس دن رشید احمد یعنی پاکستانی غریب مزدور کو امریکہ کے تاریخی دورے پر جانا تھا۔ امریکی سفارتکار غریب پاکستانی کو جہاز کی سیڑھیوں تک چھوڑ آئے اور رشید احمد لندن سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچے۔ لندن میں قیام کے دوران انہیں سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ رشید احمد جب امریکہ پہنچے تو ایئرپورٹ پر امریکی نائب صدر لینڈن بی جانسن اور پاکستانی سفیر عزیز احمد موجود تھے۔ ان کو ویلکم کرنے کے لیے کافی لوگ ایئرپورٹ میں موجود تھے۔ امریکی نائب صدر نے پرتکلف انداز میں پاکستانی مزدور کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے کہا کہ افسوس کے ساتھ آج یہاں کا موسم بہتر نہیں ہے، سرد اور خشک ہوائیں چل رہی ہے۔ پاکستانی مزدور نے اپنے ترجمان کی مدد سے کہا کہ جب تک انسان کے اندرونی جذبات موجود ہے یہ ٹھنڈی ہوائیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امریکی نائب صدر کافی خوش دکھائی دیے، ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے، انہیں سرکاری مقامات پر لے جایا گیا۔ ایک دن انہیں کانگریس کی میٹنگ کے دوران لے جایا گیا۔ انہوں نے کانگریس کے لوگوں کو دیکھ کر پاکستانی مزدور نے کہا کہ جب اتنے سارے لوگ مل کر کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب اکیلے فیصلہ کرتا ہے تو غلطی کی گنجائش رہتی ہے، اور جب ہزاروں لوگ بیٹھ کر کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو غلطی کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ ایک دن امریکی نائب صدر پاکستانی مزدور کو دوپہر کے کھانے پر اپنے گھر لے گئے۔ وہاں امریکہ کے 4 بڑے بینکوں کے سربراہان موجود تھے۔ دوپہر کے کھانے پہ جب بیٹھے تو پاکستانی مزدور کے لیے حلال کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ جب کھانے پہ بیٹھے، کھانا شروع ہوا تو بینکوں کے 4 سربراہان امریکی نائب صدر نے پاکستانی مزدور کو دیکھتے ہوئے اپنے چمچے اور کانٹے سائڈ پہ کر دیے اور انہوں نے ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا۔ یہ پاکستانی مزدور کا انتہائی تاریخی دورہ تھا۔ امریکہ کی جانب سے انہیں تحفے تقاعد دیے گئے اور اس طرح سے پاکستانی مزدور کا دورہ اختتام پذیر ہوا۔ پاکستانی مزدور جب واپس پاکستان آئے تو وہی پریشانی، مفلسی، غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے، اور یوں گمنامی کی زندگی گزارتے گزارتے 15 اگست 1992 کو پاکستانی مزدور اونٹ والا رشید احمد انتقال کر گئے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے۔
اپنا اور اپنوں کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔